انتہائی سند یا نسبت، انتہائی سند یا نسبت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ انتہائی سند یا نسبت یعنی سند جا کے ختم کہاں ہوتی ہے، سند جا کے ختم کہاں ہوتی ہے اس اعتبار سے، یا وہ جو حدیث ہے یا قول ہے وہ کس شخص کی طرف منسوب ہے، کس پر جا کے ختم ہوتا ہے، کس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اس لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار۔ کتنی قسمیں ہیں؟ چار۔ سب سے پہلے ہے حدیث قدسی۔ کیا ہے؟ حدیث قدسی۔ پھر اس کے بعد ہے حدیث مرفوع، پھر ہے حدیث موقوف، اور پھر ہے حدیث مقطوع۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی وہ حدیث ہے کہ جس میں سند کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ سند کی آخری کڑی کون ہوتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور اس حدیث کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس حدیث کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے، اور رسول اللہ یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا وجہت الی عبد من عبیدی، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہوں، میں اپنے بندے کو جب کسی مصیبت میں ڈالتا ہوں یا اس کی توجہ کسی مصیبت کی طرف کر دیتا ہوں، تو جب تک کہ وہ مصیبت سے نکلتا ہے تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں، میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ سند کی آخری کڑی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری کڑی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہا سند کس کی ہے؟ کس پر ہے؟ رسول اللہ پر، اور نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اس کے بعد دوسری ہے حدیث مرفوع۔ حدیث مرفوع، حدیث مرفوع جو ہے اس میں نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نسبت کس کی طرف ہے؟ رسول اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سند کی آخری کڑی کون ہوتا ہے؟ صحابی۔ صحابی یہ روایت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی صحابی یہ روایت کر رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فعل، ایسا کام کیا۔ جیسے یہ مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت عمر سے مروی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ راوی کون ہے؟ حضرت عمر۔ یہ جس طرح حدیث جبریل ہے، حدیث جبریل میں راوی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نسبت کس کی طرف ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اس حدیث کو پھر کیا کہتے ہیں؟
اس حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں. حدیث مرفوع نسبت کس کی طرف ہوئی؟ رسول اللہ کی طرف. اور آخری کڑی انتہائی سند کیا ہے؟ صحابی. صحابی پر جا کے سند ختم ہوتی. تیسری حدیث حدیث موقوف. موقوف وہ حدیث ہے کہ جس کی نسبت صحابی کی طرف ہوتی ہے. نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ صحابی کی طرف ہوتی ہے. اور سند کی آخری کڑی کون ہوتا ہے؟ تابعی. کون ہوتا ہے؟ آخری کڑی سند کی کون ہوتا ہے؟ تابعی. جیسے آپ اس کی مثال دیکھیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک تابعی ذکر کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کی حالت میں نماز کی امامت کرائی. تیمم کی حالت میں نماز کی امامت کرائی. یہ حدیث موقوف کی مثال ہے. نمبر 4 ہمارے پاس ہے حدیث مکتوب. کیا ہے؟ مکتوب. نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ تابعی کی طرف. اور آخری راوی کون ہوتا ہے؟ تبع تابعی. کون ہوتا ہے؟ تبع تابعی. کڑی کون ہوتا ہے؟ تبع تابعی. اور نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ تابعی کی طرف. جیسے کہ مسروق جو ہے، مسروق کے بارے میں، مسروق ایک مشہور تابعی ہے، ان کے بارے میں ان کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ وہ گھر کے اندر ایک پردہ لٹکا کے، اپنے گھر والوں سے ایک پردہ لٹکا کے ان کے آگے وہ نماز میں مصروف ہو جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے مکمل طور پہ غافل ہو جاتے تھے. یعنی انہیں اتنے منہمک ہو جاتے تھے نماز میں کہ دوسرے کسی کی کوئی خبر ان کو نہیں ہوتی تھی.